أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وافعلوا الخير لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم. حمد بے حد مر خدائے پاک را آن کے ایمان داد مشت خاک را اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت کے بعد تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بیان احسان ہے کہ جس نے نماز جمعہ مبارک کے لیے اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی سعادت پیدا فرمایا. آج کی خطبہ جمعہ مبارک میں نیکیوں کی حفاظت کے عنوان سے کچھ معلومات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. نیکی یوم حشر کی اس واحد کرنسی کا نام ہے جس کی وساطت سے آپ کی اور میری ذات کا بیڑا پار بھی ہو سکتا ہے اور خدا نہ کرے برباد بھی ہو سکتا ہے. ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی کو بچانا اور محفوظ رکھنا. نیکی کرنا آسان ہے لیکن نیکی کو بچا کے رکھنا تھوڑا سا مشکل ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جب بندہ خیر کے وہ کام سر انجام دیتا ہے تو ان اعمال کی وجہ سے بندے کی پچھلی صغیرہ خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. مثال کے طور پر جن دوستوں نے پچھلا جمعہ مبارک ادا کیا پھر آج آئے بیٹھے ہیں اس جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ، اس جمعہ سے لے کر آج کے جمعہ تک جتنے صغیرہ گناہ ہیں مفہوم حدیث ہے مالک ان تمام کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک نماز دوسری نماز تک، درمیانی کتنا وقفہ ہے اس میں بندہ جو بھی صغیرہ خطائیں کرتا ہے ان اعمال صالحہ کی ادائیگی سے مالک اس کی صغیرہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح آپ نے نماز سے سن رکھا ہے جب بندہ حج کرتا ہے، حج کے مناسک کو ادب و احترام سے ادا کرتا ہے اور مالک درجہ قبولیت کو حج کو فائل میں فرماتا ہے، بندہ اس حال میں واپس آتا ہے جیسے آج والدہ کے بطن سے جنم پانے کے بعد کائنات میں پہلا قدم رکھا ہے. اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی بڑی تھوڑی سی نیکیاں ہیں اور خدا نہ کرے کہ اگر ان نیکیوں کو بھی ہم بچا کے نہ رکھ سکے تو بابے نے کہا تھا بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. آج نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کو بچانا بڑا ضروری ہے. نیکی وہ بڑی طاقت ہے جو آپ کو اور مجھے پل صراط سے گزار کر جنت میں داخل کرے گی. نیکی کی قدر کا پتہ تو تب چلے گا جب حشر کے دن ایک شخص کو فقط ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اور وہ اسے تلاش کرنے کے لیے حشر میں مارا پھر رہا ہوگا. نیکی میں بڑی طاقت ہے. علماء فرماتے ہیں جب بندہ نیکی کرتا ہے تو شیطان اس کے نیکی کرنے سے مایوس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں چلو خیر ہے کر دیا تو کیا ہوا، میں ہوں نا، میں اس کو مشغول ہی ایسے کاموں میں کر دوں گا کہ اس کی ہوئی نیکیاں بھی اکالت ہو جائیں گی. تو آج کی نشست
میں بڑے اختصار کے ساتھ چند ایک وہ اعمال ذکر کریں گے جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں کی ہوئی جمع پونجی اکٹھی کی ہوئی بھی ضائع ہو جاتی ہے، خدا کا خاصہ برباد ہو جاتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل علماء کرام نے فرمایا وہ ہے غیبت، کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے عیبوں کو بیان کرنا۔ اب عیب ہے بھی صحیح، پتہ بھی ہے کہ اس میں یہ خطا ہے، پتہ بھی ہے کہ اس میں یہ گناہ ہے، پتہ بھی ہے کہ اس میں یہ کمی ہے، لیکن اس کی عدم موجودگی میں جب بندہ اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں غیبت بندے کی نیکیوں کو ایسے ہی ضائع کرتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ادھر بندے نے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں جو میل کچیل تھی وہ زبان پہ لایا، ادھر بندے کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں گھٹنا شروع ہو گئی۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اعمال میں سے نیکیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مفہوم حدیث ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھا جائے گا، اپنے اعمال نامے کو دیکھنے کے بعد فرشتوں سے کہے گا یہ میرا تو نہیں ہے، یہ میرا تو نہیں ہے۔ فرشتے پوچھیں گے تجھے کیا نشانی ہے، تیرا نامہ اعمال کون سا ہے؟ وہ کہے گا یار میں نے نمازیں بھی پڑھی تھی، وہ کہے گا میں نے روزے بھی رکھے تھے، وہ کہے گا میں نے بیت اللہ کا حج بھی کیا تھا، میں نے صدقے اور خیرات بھی دیے تھے، یہاں پر تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو فرشتے کہیں گے ہاں تو نے یہ سارے کام کیے تو تھے، لیکن جب تو نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت نفس پہ حملہ کرتے ہوئے اس کی غیبت کی تھی، اس وبال میں تیرے نامہ اعمال میں سے یہ سارے اعمال اخارت ہو گئے۔ جب ہم غیبت کر رہے ہیں تو کسی مسلمان کو کون سا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کوئی زخم لگایا، کوئی اس کا عضو کاٹا، کوئی اس کے بدن پہ خراش آئی، وہ تو ہے ہی بڑا دور، لیکن پھر یہ وبال کس وجہ سے؟ علماء فرماتے ہیں اس وجہ یہ ہے اللہ نے بندہ مومن کی عزت بڑی رکھی ہے، اس کی عزت کو اہمیت بڑی دی ہے، اتنی اہمیت دی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ مبارک صحابی ہیں جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو محبت کے جذبات لڑائی دیتے ہیں کہ کاش یہ فیضان اللہ ہمیں بھی عطا کرتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اور آپ کے رج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں رسول تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ آج ہم کہیں ہمیں آقا سے پیار ہے یہ بھی عزت کی بات ہے، لیکن اگر حضور فرما دے یہ میرا محب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں پیار کرتا ہوں، اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ طویل سفر ہے، سفر میں حضرت معاذ بن جبل کو رجبالہ کا نصیحت فرما رہے ہیں، اختتامیہ اس کا یوں سمجھے، لبے لباب نصیحتوں کا یوں سمجھے، میرے رجبالہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کوشش کرنا، اے معاذ کوشش کرنا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا کیا ہمارے نفسوں کی بھی گرفت ہوگی، کیا ہمارے الفاظ کے بارے میں کچھ ہوگی؟ میرے رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا معاذ میں کتنے ایسے افراد کو دیکھ رہا ہوں جو جہنم کا ایندھن فقط اپنی زبان کی وجہ سے بنے گے۔ ادھر منہ سے لفظ نکلا ادھر نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی بھی واپس نہیں پلٹ سکتا۔ خالق کائنات نے فرمایا ما ينفذ من قول الا لديه رقیب عتید، فرمایا تم جو بھی لفظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہو لکھنے والے اسے فوراً نوٹ کر دیتے ہیں۔
اور جب بندہ زبان کی حفاظت کر لیتا ہے تو مالک کائنات دین و دنیا کی بھلائیاں اور سکھ اور چین عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے اگلا عمل جو ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری نیکیوں کو گناہوں میں بدل دیتا ہے اور ہماری نیکیوں کو عقارت کر دیتا ہے، علماء فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب بندہ مسجد میں آ جائے تو مسجد میں آنے کے بعد اپنے آپ کو دنیاوی باتوں میں مشغول کر دے، دنیاوی باتوں میں مشغول کر دے۔ شمولیہ قسمت کی ہماری بڑی تھوڑی سی تعداد ہے جو مساجد کو آباد کرتی ہے۔ ہسپتالوں میں جائیں تو وہ آباد اگرچہ مجبوراً ہوئے، کھیل کے میدانوں میں جائیں وہ آباد، بازاروں میں جائیں وہ آباد، اگر ویران ہے تو فقط اللہ کے گھر ویران ہے۔ لیکن جو آ چکے ان پہ بھی پیرا بٹھا دیا، جب تک اللہ کے گھر میں بیٹھو دنیاوی باتوں سے دامن کو بچانا، رب رب کرتے رہنا، اسے یاد کرتے رہنا۔ اگر دنیاوی باتوں میں مگن ہو گئے تو سمجھ لینا پہلے سے کمائی ہوئی نیکیوں کی گٹھڑی بھی کھول کر بکھیر کر یہاں ڈال کر چلے گئے۔ تو جب بندہ مسجد میں آ جائے تو کیا کرے؟ اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے زبان کو بھی استعمال کرے، دل کو بھی استعمال کرے، کیونکہ مسجد وہ جگہ ہے جو اللہ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آئے تھے ہم جوڑنے کے لیے، اٹھتے ہوئے توڑ کر چلے جائیں تو بتائیں ہم نے کمایا یا جو کما چکے تھے وہ بھی لٹایا۔ فرمایا مسجد میں آ کر جب بندہ دنیاوی گفتگو میں خود کو مصروف کر لیتا ہے تو ایسے سمجھیں جو پہلے سے کمائے ہوئے اعمال ہیں، بندہ اپنے ان اعمال کو عقارت کر رہا ہے اور وہ اعمال ضائع کے ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تیسرا عمل جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے وہ ہے ریاکاری، نمود النمائش، دکھاوا، دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی طمع اور لالچ۔ جب فقط اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے اس سے اخلاص پہ مبنی عمل کہا جاتا ہے، اور جب کسی دنیاوی رضا کے لیے کیا جائے اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے۔ بندہ کام بھی کرے لیکن دکھاوے کے لیے، بندہ نمازیں بھی پڑھے لیکن نمازی کہلوانے کے لیے، بندہ سخاوت بھی کرے لیکن سخی کہلوانے کے لیے، بندہ بیت اللہ کا حج بھی کرے فقط حاجی کہلوانے کے لیے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ریاکاری شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب ریاکاری شامل ہو جاتی ہے تو کیے کا کیا، دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور یوں سمجھے کہ پہلے والی کی ہوئی نیکیاں بھی بندے کی کیا ہو جاتی ہیں، عقارت اور ضائع ہو جاتی ہے۔ شب و روز کی محنت سے رزق حلال کمایا، پھر اسی رزق حلال کو خاص تلاش کر کے جو حاجت مند اور ضرورت مند تھا اس کے سر پہ دستے شفقت رکھتے ہوئے اس کی مدد کی، لیکن دل میں فقط اتنی سی میل آ گئی کہ یہ مجھے سخی سمجھے گا تو سمجھے بھرا ہوا بھی گرا دیا۔ تیسرا عمل اللہ فرماتے ہیں جب بندے کے اعمال میں خدا نہ کرے ریاکاری شامل ہو جائے تو اس وقت یوں سمجھ لیں کہ بندے نے اپنے سارے کے سارے اعمال کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، دو اشخاص کا ذکر کیا، اور میں ایک وہ قاری قرآن جو بڑی خوشی دانی سے قرآن کو پڑھتا ہے، اور اس زمرے میں بالخصوص سب سے پہلے ہم وارثان محراب و منبر آتے ہیں۔ پڑھتا تو بڑی چاہت کے ساتھ ہے، بڑی خوشحالی کے ساتھ ہے، لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ کہیں یار بڑا پیارا قاری ہے، بڑا سونا پڑھتا ہے، بڑا اچھا پڑھتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے دوزخ کا ایندھن اسی کو بنایا گیا، اور دوسری طرف فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کے نام پر جہاد کرنے کے لیے
جان کی قربانی پیش کر دی. جدوسی بولی ہے کہ جان ہے کہ جہان ہے، اور جہان کی سب سے قیمتی چیز جان تک قربان کر دی. لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے شجاع کہیں، اور میں دوسرا وہ شخص ہوگا جان دینے کے باوجود کما کچھ نہ سکے گا. دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے فقط یہ بات کافی اور شافی ہوگی کہ مرا تو تھا پر اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دنیاوی جاہ و جلال کے لیے. اوکھے پہلے لمیاں راما عشق دیاں جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں وہ تو الگ معاملہ ہے. جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے ان کی سوچ اور فکر پہ یہ پارا بٹھایا جا رہا ہے. دنیاوی نمود و نمائش کے لیے نہ نکلنا، جس رب کی طلب کے لیے نکلے ہو اسی کی رضا کو پانے کے لیے نکلنا. آج ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے ساری زندگی بھی لگے رہے پھر بھی راضی ہوتی. کوئی 2 دن تعریف کرے گا، کوئی 4 دن تعریف کرے گا، کوئی چند دن تعریف کرے گا. دنیا کو راضی کرنا بڑا اوکھا ہے، بڑا مشکل ہے. رب کو راضی کرنا بڑا آسان ہے. ایک سجدہ خلوص سے ادا کر کے تو دیکھیں، ایک بار شکستہ دل کے ساتھ اس کی چوکھٹ پہ آ کے تو دیکھیں، ایک بار اپنی آنکھوں میں مکھی کے سر کے برابر آنسو چمکا کے تو دیکھیں. آنا آپ کو اور میرا کام ہے، رحمت کیا ہوش میں لینا پروردگار کا کام ہے. ہم لاکھ کوششیں کر دیں زمانے کو راضی کرنے کے لیے، لیکن زمانہ پھر بھی راضی نہیں ہوتا. ہم کوئی بھی کام دنیاوی تعریف کے لیے نہ کریں کہ لوگ اس کی تعریف کریں. ہم جو بھی کام کریں اس لیے کریں کہ ہمارا پروردگار اس کی تعریف کرے. کتنے ایسے آئے جن کے نام کا سکہ زمانے پہ چلتا تھا، آج ان کا نام تک لوگوں کو یاد نہیں. لیکن کتنے ایسے خلوص کے پیکر آئے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج لوگ داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، حضور مصطفیٰ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. ان کے پاس کون سی قوت تھی؟ ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ ان کے پاس کون سا کمال تھا؟ ایک ہی کمال تھا، جب بھی جھکتے تھے رب کی رضا کے لیے جھکتے تھے، جب بھی بولتے تھے رب کی رضا کے لیے بولتے تھے. نمائش ختم ہو جائے، ریاکاری ختم ہو جائے، دکھاوا ختم ہو جائے، یہ سوچ اور فکر ختم ہو جائے، سمجھ جائیں اللہ نے ہمارے اخلاص والے اعمال کو درجہ قبولیت میں فائز فرما دیا. یہی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے سارے اعمال بعد میں رکھے اور اعمال کی جڑ اس طرح سے مبارکہ کو سر فہرست ذکر فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تعریف اگر چاہتے بھی ہیں اس ذات سے چاہیں، وہ جب جن کی تعریف کر دیتا ہے پھر صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے. چوتھا عمل جو خدا نخواستہ آپ کے اور میرے اعمال کو حقارت کرنے کے لیے کافی ہے، قرآن کریم میں سورہ حجرات جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہے حجرہ. حجرہ اس کمرے کو کہتے ہیں جو عمومی طور پر مساجد کے ساتھ متصل ہوتا تھا اور اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. جب ہماری مساجد کچی تھی یا آج بھی دیہات کے ماحول میں آپ چلے گئے، آپ کو تقریباً ہر مسجد کے ساتھ ایک اٹیچ کمرہ ملے گا، اس کو حجرہ بولتے ہیں. لیکن یہاں پر جس حجرے کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ حجرے ہیں جن حجروں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آرام فرمایا کرتی تھی. ان حجروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان کی شان کو بیان کیا. کیا ہی کمال کی بات ہے جن میں حضور کی ازواج آرام فرمائے. اللہ ان حجروں کی بھی قرآن میں قسم اٹھائے تو وہ جو ازواج حجروں میں موجود تھیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. اچھا، اسی سورہ حجرات میں
مالک کائنات نے بارگاہ مصطفی کے آپ کو مجھے آداب سکھائے. آداب کیا ہے؟ جب بھی حضور کی چوکھٹ پہ آئے نگاہوں کو جھکا کے آئے, جب بھی در مصطفیٰ پہ آئے آوازوں کو پست کر کے آئے, جب بھی حضور کی بارگاہ میں آئے سوچ اور فکر پہ ادب کے تارے لگا کے آئے, جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے سے پہلے اجازت طلب کر کے آئے, اور جب اجازت نصیب ہو جائے زہے نصیب جتنا وقت گزارے بس اتنا ہی گزارے جو وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکات کے اوپر گرا نہ گزرے, آقا کریم کی طبیعت مبارک کے اوپر ملال نہ آنے پائے, اس سے پہلے اجازت لے کر چلے جائیں. یہ سارے آداب اللہ نے سورہ حجرات میں بیان کرنے کے بعد فرمایا. اگر کسی ایک بھی ادب کا پاس نہ رکھ سکے تو یاد رکھنا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو گیا ادب کا تقاضا ملحوظ نہ رکھ سکے تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں رتی برابر خبر بھی نہیں ہو سکے گی. آپ نے بارہ علماء سے سنا جب بندہ خطا کرتا ہے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اشارہ طرف کرنے کے بعد آگے بڑھتا ہوں. نقطے پڑھتے پڑھتے ایک مقام آتا ہے کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے, پھر اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں بے عملی. ایک ہے بے عملی, ایک ہے بے عملی. بے عملی میں درجہ بدرجہ وقتاً فوقتاً بندے کا دل سیاہ ہوتا ہے, لیکن باتیں کہتے ہیں خدا نخواستہ کسی ایک بھی مقدس ذات کی بے ادبی ہو جائے, ادھر زبان سے لفظ نکلا ادھر دل سیاہ ہو گیا. آداب سکھائے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے. حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑی محبت, بڑا عشق اور بڑا پیار رکھا کرتے تھے بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کا. کون ہے جس کے دل کی تمنا نہ ہو گنبد خضرا کے جلوے ہوں ہماری کی آنکھیں ہوں؟ کون ہے جس کی یہ چاہت نہ ہو مصطفیٰ کریم کے دوارے کی سنہری مبارک جانیاں ہو اور ہماری کی آنکھیں ہوں اور زبانوں پہ نغمے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ جب حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے در مصطفیٰ کریم کے حاضری دینے کے لیے پہنچے, ادھر باب السلام سے داخل ہوئے, سنہری جالیوں کے سامنے آئے, چند سیکنڈز کے لیے رکے, باب جبریل سے آگے گزر گئے. مریدین معتقدین کسی نے پوچھا حضور والا ہم تو سوچ رہے تھے جتنی تڑپ اور طلب کے ساتھ جا رہے ہیں آپ پتہ نہیں کتنا وقت وہاں پہ گزاریں گے. آپ فرمانے لگے کیا تم نے قرآن اس پیغام کو نہیں سمجھا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا میں جب سنہری جالیوں کے سامنے آیا میں نے سانس کو اوپر کھینچ کے روک لیا. ذرا روک کے تو دیکھیں, 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30-40 سیکنڈ. فرماتے ہیں جب تک سانس کو روک سکا سنہری جالیوں کے سامنے رہا, جب سمجھا کہ سانس ٹوٹنے لگی ہے میں نے نہ چاہا سانس بحال ہونے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہو اس آواز سے بھی مصطفیٰ کریم کے دوارے کی بے ادبی ہو, میں سنہری جالیوں کے پاس سے گزر گیا اور سانس جا کے پہن لیا. اور پھر آپ نے تاریخ سال ربائی وہاں پر بیان فرمائی. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا, اپنی پلکوں پہ سے درے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ گیا. بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کو سکھایا, اور میں جس نے خدا نخواستہ اس ادب کو محفوظ نہ رکھا کیا ہوگا؟ سارے اعمال اکارت اور ضائع ہو جائے گا. اب یہ چیزیں چلتی کس وجہ سے ہیں؟ بعض اوقات غیبت بھی ہو گئی, حسد و بغض بھی آ گیا, ریاکاری کا شائبہ بھی آ گیا. یہ چیزیں چلنے کی وجہ یہ ہے ہم ذات خدا بندی سے غافل ہو جاتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا مرید ہونے کے لیے. آپ نے اسے مرید کیا,
مرید کرنے کے بعد آپ نے اسے وظائف سکھائے. جب وظائف کو دیکھا تو کہنے لگا حضور والا یہ وظائف زیادہ ہے, کوئی مہربانی فرمائے. مزدور سا بندہ ہوں, کام کاج کے لیے گھروں سے نکلنا پڑتا ہے, کوئی ایک وظیفہ انجدہ چاہ دسو جن میں پیڈا کر دوا اے جہان بھی سمجھ جائے کہ وہ جہان بھی سمجھ جائے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسے کرنا, ہر وقت اپنی زبان کا یہ ورد بنا لینا, میرا رب موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. الحمد کی پہلی 3 آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, 3 آیات ہم پڑھتے ہیں. جب چوتھی آیت میں داخل ہوتے ہیں تو وہ چوتھی آیت آپ کو اور مجھے یہی پیغام دیتی ہے, بندے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. جس رب کو کافی ضمیر کے ساتھ آپ اور میں خطاب ہر نماز کی ہر رکعت میں دیتے ہیں, وہ رب جب یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں دیکھ رہا ہے, پھر بندے کا باطن بھی سمجھ جاتا ہے, بندے کا ظاہر بھی سمجھ جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سنت عطا فرمائے.